میرا باپ غریب رکشہ ڈرائیور تھا، ماں لالچی تھی، ہر وقت پیسوں کے لیے ابا سے لڑتی رہتی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ایک امیر سیٹھ کے ساتھ چکر چلا لیا۔ سارا دن گھر سے باہر رہ کر امیر سیٹھ کے ساتھ وقت گزارتیں اور ہم بہن بھائی بھوکے ماں کی راہ دیکھتے رہتے۔ ایک روز ماں ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئی تو ابا نے بھی دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے جینا حرام کر دیا اور میرا رشتہ اپنے نشئی خالہ زاد سے طے کر دیا۔ ایک روز میں گھر میں اکیلی تھی جب نشائی منگیتر آیا اور مجھے تنہا دیکھ کر میرے ابا ایک غریب رکشہ ڈرائیور تھے۔ سارا دن وہ رکشہ چلایا کرتے، سردی ہو یا گرمی کی چلچلاتی دھوپ ہو یا برسات ہو، وہ محنت کش مزدور تھے۔ صبح صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر سے نکل جایا کرتے اور پھر رات گئے تک ہی واپس آتے تھے۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی پھر بھی کبھی وہ گھر میں نہیں رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے ابا سے بے تحاشا محبت تھی۔ سارا دن ان کے لیے دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اور ان کے وجود کو اتنی طاقت دے کہ وہ یہ محنت مزدوری اور حلال رزق کماتے رہیں۔ جبکہ وہیں دوسری جانب میری ماں کو تو میرے باپ کی محنت اور تھکن کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی ابا گھر آتے تو وہ ان سے لڑائی کرنے لگتیں۔ ایک روز ابا گھر آئے تو چہرے پر کافی مسکراہٹ تھی۔ آج ابا کی دہاڑی اچھی لگ گئی تھی، اس لیے ابا آتے ہوئے نمک پارے اور شکر پارے لے کر آئے تھے۔ نمک پارے اور شکر پارے مجھے بہت زیادہ پسند تھے۔ ابا نے لا کر میرے سامنے رکھے تو میں فوراً شاپر پر جھپٹ پڑی۔ اماں بھی خوشی سے باہر آئی تھی کہ ابا کون سی چیز کھانے کو لایا ہے، لیکن جب ان کی نظر نمک پاروں پر پڑی تو اگلے پل چہرہ اتر چکا تھا۔ ابا کہنے لگے کہ دیکھو شہناز، میں تم لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لایا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ میری ماں اگلے پل ناشکری سے کہنے لگی کہ کون سا پہاڑ توڑ کر لائے ہو؟ ارے میں نے تو سمجھا تھا کوئی مٹھائی، گلاب جامن، جلیبی لائے ہوگے، لیکن یہ کیا، سستے سے نمک پارے اٹھا کر لے آئے ہو۔ تم سے تو کچھ امید رکھنا ہی بیکار ہے، ساری زندگی بس سستے میں ہی ڈالتے رہے۔ میرے ابا ماں کی بات سن کر افسردہ سے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ شہناز، مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں دن رات ایک کرتا ہوں، پھر بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما سکوں تاکہ تمہاری اور بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکوں، لیکن میں کیا کروں، جتنی بھی محنت کر لیتا ہوں وہ کم ہوتی ہے۔ میں ابا سے کہنے لگی کہ ابا آپ فکر مت کریں، آپ ہمارے لیے جو کچھ لائیں ہمیں وہی آپ کے ہاتھ سے کھانا پسند ہے۔ میری ماں تو بس ہر وقت بس لڑتی ہی رہتی تھی۔ عید آتی یا کوئی فنکشن آتا تو ضد کر کے ابا سے 3 سوٹ کے پیسے لیا کرتی، فضول خرچی کیا کرتی، جبکہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرے ابا اتنی مشکل سے کماتے تھے اور میری اماں بس ان سے جان بوجھ کر خرچہ کروایا کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ جب تک میں چھوٹی تھی، بھولی بھالی تھی، تب تک تو میرا ذہن ان باتوں میں لگا رہتا تھا۔ میں اپنی ماں کو صرف غصہ کرتے اور ابا سے لڑتے ہوئے دیکھتی تھی کہ شاید ابا کم کما کر لاتے ہیں اس لیے وہ بس لڑتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک روز جو کچھ میں نے دیکھا، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں کچھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ابا ہمیشہ کی طرح کام پر گئے تھے اور میرا چھوٹا بھائی بھی سو رہا تھا۔ جب مجھے گھر کے باہر سے سرگوشیوں کی آواز آئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں ہنس ہنس کر کسی سے بات کر رہی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، آخر میری ماں کس سے بات کر سکتی تھی؟ میں دبے دبے قدموں سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی باہر دیکھا تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ میری ماں دروازے پر کھڑی ایک شخص سے بات کر رہی تھی اور وہ شخص بھی ہنس ہنس کر میری اماں سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ میری ماں نے غصے سے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا، وہ شخص تو وہاں سے چلا گیا۔ میں چلتی ہوئی اپنی اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اماں، یہ شخص کون تھا؟ یہ سن کر اماں کہنے لگی کہ تجھے کیا لگے، جو بھی تھا وہ حساب کتاب کرنے والا آیا تھا۔ بجلی کا بل جو اتنے مہینے سے جمع نہیں کروایا وہی پوچھتا تھا، جا جا کر اندر سو جا۔ ماں سے زیادہ سوال جواب نہ کیا کر۔ میری ماں مجھ سے یہ باتیں نظریں چرا کر رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہیں۔ میرے دل میں میری ماں کے لیے شک آ چکا تھا اور حقیقت بھی یہی تھی۔ میری ماں اور چکروں میں پہنچ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں میرے اور میرے بھائی کی محبت تو کم ہو چکی تھی، ابا سے تو ویسے ہی وہ نہیں بولتی تھی۔
ایک روز میں صبح صبح اٹھی تو اماں کہنے لگی کہ گڑیا تو اب چھوٹی نہیں رہی، یہ سارے گھر کے کام کاج اب تجھے کر لینے چاہیے۔ میں بھی گھر کے کام کر کے خوشی محسوس کرتی تھی۔ میں کہنے لگی کہ اماں تم فکر مت کرو، یہ سارے کام کاج میں کر لوں گی۔ تو اماں کہنے لگی کہ شاباش، یہ سارے کام کاج تم کرو، میں واپس آ کر دیکھوں گی کہ تم نے کام کیسے کیا ہے۔ میں اماں کی طرف غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کیوں اماں، تم کہیں جا رہی ہو؟ تو اماں کہنے لگی کہ ہاں، کچھ کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں چپ ہو چکی تھی۔ آج اماں نے بڑا ہی اچھا جوڑا پہن رکھا تھا، بہت زیادہ تیار ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تو میں نے اماں کو کبھی اتنا تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اماں تیار ہو کر گھر سے چلی گئی۔ شام ہو چکی تھی لیکن اماں گھر نہیں آئی تھی۔ میں اور میرا بھائی بھوکے بیٹھے تھے۔ آخر کو جب بھائی کو بھوکا دیکھا تو خود ہی اٹھ کر جیسی تیسی جلی روٹی بنائی تاکہ کم از کم بھائی کا پیٹ تو بھر سکوں۔ ابا کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی اماں واپس لوٹی تھی۔ میں اماں سے سوال کرنے لگی کہ اماں تم کہاں چلی گئی تھی؟ سارا دن ہم نے تمہارے بغیر نہ جانے کیسے کاٹا ہے۔ تو اماں اگلے ہی پل مجھے خاموش کروا کر کہنے لگی کہ بس میں اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی، وہیں پر دیری ہو گئی۔ یہ لو دیکھو، میں تم لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں لائی ہوں، تم ابا کو مت بتانا کہ میں صبح کی گئی اب لوٹی ہوں۔ میں نے جب اپنی ماں کی بات سنی تو پریشان سی ہو گئی۔ اماں میرے لیے مٹھائی، کیک اور برگر لے کر آئی تھی۔ اماں کی ایسی کون سی سہیلی تھی جو اتنی امیر تھی اور اس نے اماں کو اتنا سب کچھ لے کر دیا تھا؟ اماں کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں وہ سبھی ہماری طرح ہی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ پھر کس کے پاس اتنے پیسے تھے جو نہ صرف میری ماں کو اتنا سب کچھ کھلایا تھا بلکہ میری ماں کو گھر جاتے ہوئے ہمارے کھانے کے لیے بھی اتنا سب کچھ دے دیا تھا؟ پھر اماں اگر اپنی سہیلی کے پاس ہی گئی تھی تو ہمیں منع کیوں کر رہی تھی کہ خبردار جو ابا کو کچھ بتایا؟ یہ سب کچھ سوچ کر میں پریشان سی ہو چکی تھی۔ آخر کو یہ راز بھی بہت دن تک راز نہ رہ سکا۔ میری ماں بھلے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن بڑی خوبصورت تھی۔ میری ماں کا رنگ بالکل دودھ جیسا سفید تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور بال تو میری ماں کے بہت گھنے تھے۔ اپنی ماں کی طرح میرے بال بھی بہت لمبے تھے لیکن اپنی ماں کے حسن کے مقابلے میں کم تھی۔ میری ماں جس قدر خوبصورت تھی، میرے ابا بھی پیارے تھے، لیکن غربت میں اور پھر اس تیز دھوپ میں دن رات ایک کرنے کی وجہ سے ان کا رنگ کافی جل چکا تھا۔ اوپر سے پیسہ بھی نہ تھا، جبکہ میری ماں نے ایک امیر سیٹھ سے چکر چلا لیا تھا۔ سیٹھ کا نام سرور منیب تھا، بڑا ہی امیر کبیر تھا اور میری ماں کے حسن پر پاگل ہو چکا تھا۔ میری ماں بھی اس کے پاس پیسہ دیکھ کر اس پر لٹو ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ اب تو اکثر وہ بڑی گاڑی میں ہمارے گھر کے باہر آ جایا کرتا تھا اور میری ماں سجی سوری کسی دلہن کی طرح تیار ہو کر اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ شخص گھر میں بھی آ گیا، مجھے دیکھ کر میرے پاس آیا اور میرے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا، لیکن میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گالی دے کر کہنے لگی، کتے دفع ہو جا میرے گھر سے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے مجھے منہ سے جکڑ لیا اور اس قدر سخت دل تھا کہ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ میں دبلی پتلی، وقت پر کھانا ہی کہاں ملتا تھا، جو جسم میں جان ہوتی۔ وہ مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا چکا تھا۔ 12 سال کی عمر تھی، میری گردن سے پکڑ کر اٹھا کر مجھے دور پٹکنے لگا۔ میں اماں اماں چلانے لگی تھی کہ شاید میری ماں مجھے بچائے، اس شخص کو دھکے مار کر گرائے، لیکن اماں تو الٹا مجھے ہی مارنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ تیری ہمت کیسی ہوئی؟ ارے کتا تو تیرا باپ ہے جو ہمارے خرچے پورے نہیں کر سکتا۔ خبردار جو تو نے میرے محبوب کو گالی دینے کی کوشش کی، ورنہ تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ میری ماں غصے سے مجھے پیٹتی ہوئی سرور منیب کے ساتھ چلی گئی اور دوبارہ پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ کہنے لگی کہ آج میں اس کے ساتھ نکاح کرنے لگی ہوں اور تم لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اور میرا بھائی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری سانس اکھڑ چکی تھی، میں کھانس رہی تھی، پھر بھی اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی، پاؤں پکڑ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اماں ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ایسا مت کرو ہمارے ساتھ۔ لیکن اماں بھی بس پیسوں کے پیچھے اس شخص کے ساتھ چلی گئی۔ شام کو ابا گھر آئے تو آج وہ مٹھائی لے کر آئے تھے۔ مہینے بعد جا کر ابا کے پاس اتنے پیسے جمع ہو پائے تھے، اتنا منافع پایا تھا کہ وہ ہمارے لیے مٹھائی لا سکیں۔
خوشی خوشی آ کر کہنے لگے کہ دیکھو شہناز، میں آج تم لوگوں کے لیے مٹھائی لے آیا ہوں، تمہاری پسندیدہ مٹھائی، وہ بھی بڑی دکان سے، عام ریڑھی والوں سے نہیں لے کر آیا۔ لیکن ہمارے روتے ہوئے چہرے اور زخم دیکھ کر ابا پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا ہوا تم لوگوں کو؟ میں نے جب ابا کو بتایا کہ اماں ہمیں چھوڑ کر بھاگ چکی ہے تو ابا کے ہاتھ سے مٹھائی چھوٹ کر گر چکی تھی۔ میرے ابا جیسا شریف انسان آخر کر بھی کیا سکتا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میری غربت نے آج مجھے یہ دن دکھایا ہے، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو شہناز کبھی مجھے چھوڑ کر غیر مرد کے ساتھ نہ بھاگتی۔ خیر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، اپنی ماں کے بغیر جیسے تیسے اب ہم نے جینا ہی تھا۔ آدھی رات کو بارش ہونے لگتی، جب بجلی چمکتی تو میں خوف سے اپنے بھائی سے لپٹ جاتی۔ بھائی بھی ڈرتا تھا، کہتا تھا کہ اماں ہوتی تھی تو سینے سے لگا لیتی تھی۔ ہم دونوں ہی دیوار کے سہارے باہر بیٹھ کر روتے رہتے۔ ابا تو سارا دن کا تھکا ہوتا تھا، اس لیے ایسی گہری نیند سوتا کہ صبح ہی اٹھا کرتا تھا۔ محلے میں میری ماں کی یہ بے حیائی پھیل چکی تھی، ہر کوئی میری ماں پر تھو تھو کر رہا تھا کہ کیسی ماں ہے، ارے اتنی پیاری اولاد تھی، شوہر تھا، سب کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خلا کے پیپرز بھی آئے تھے، ابا نے بھی انگوٹھا لگا کر میری ماں سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا۔ نہ ہی ہمارے بال بنانے والا کوئی بچا تھا، نہ ہی ہمیں کپڑے پہنانے والا۔ کتنے کتنے روز تک ہم وہی گندے کپڑے پہن کر پھرنے لگے۔ میں اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو بھی دیتی، پھر بھی مجھ سے ٹھیک طرح سے کام کاج نہیں ہو سکتے تھے۔ ابا بھی سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے، ہماری حالت دن بدن بگڑنے لگی، کبھی ابا کا کام ہوتا کبھی نہ ہوتا۔ ابا بھی کافی ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا جب محلے والے ہم پر ترس کھا کر ہمیں اپنی اترن دینے لگے۔ کوئی عورت آتی تو اپنے چھوٹے بچوں کے کپڑے پکڑا جاتی، وہ کپڑے پہننے لائق تو نہ ہوتے، کئی جگہ سے پھٹے ہوتے یا پھر ان پر رنگ گرا ہوتا، لیکن اپنا وجود ڈھکنے کے لیے ہم ان سے وہ کپڑے لے لیا کرتے اور وہی اترن پہن کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے تو اپنا بدن ہی ڈھکنا تھا، بس ابا سے تو فرمائش کر نہیں سکتے تھے کہ ہمارے لیے نئے کپڑے لا دو، کیونکہ ابا کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ 2 وقت کے کھانے کے علاوہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں بچے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی چھت سے گر چکا تھا اور اس کے سر میں زخم آ گیا، جو بھی جمع پونجی تھی، پیسے تھے، اس کے علاج پر لگے۔ کتنے روز سے بھوکے تھے۔ یہ تو پڑوس والے تھے جو ہمیں تھوڑا باسی کھانا، سوکھی روٹی دے دیا کرتے اور ہم وہ کھا کر پیٹ بھرنے لگے۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ 5-6 سال گزر گئے۔ میرے ابا نے بھی محلے کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی، وہ بیوہ تھی، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ شوہر مرا تو محلے والے کہنے لگے کہ میرے ابا اس سے شادی کر لے۔ ابا کو بھی شاید ایک بیوی کی ضرورت تھی، فوراً مان گئے اور شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد ابا کا رویہ بھی ہمارے ساتھ کافی بدل چکا تھا۔ ظاہری سی بات تھی، نئی نویلی بیوی تھی، وہ بھی ابا سے کچھ سال بڑی تھی، اس لیے خود کو ہمیشہ سجا سنوار کر رکھتی۔ ابا کے آنے کا وقت ہوتا تو سجی سوری دلہنوں کی مانند بیٹھی ابا کی راہ تکتی رہتی۔ ابا آتے، ہم سے ملتے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں گھس جایا کرتے۔ ہم دونوں بہن بھائی تو بس ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ کتنے کتنے دن گزر جاتے اور ابا ہم سے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ سوتیلی ماں ابا کے تو تمام تر حقوق پورے کر رہی تھی، لیکن ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سارا دن گھر کے کام وہ مجھ سے کروایا کرتی تھی، کہتی تھی کہ لڑکی ہو، کل کو اپنے گھر جاؤ گی تو کیا کرو گی، بہتر ہے کہ سارے کام ابھی سے سیکھ لو، شادی کی عمر ہو چکی ہے تمہاری۔ میرا بھائی ابھی چھوٹا تھا، پڑھے لکھے تو تھے نہیں، اس نے میرے بھائی کو مکینک کی دکان پر لگوا دیا۔ ابا سے کہنے لگی کہ ارے اس سے بھی کوئی کام کرواؤ، تھوڑا ہاتھ ہی بڑھ جائے گا۔ میرا بھائی مکینک کی دکان پر گاڑیاں ٹھیک کرنے لگا، یوں کچھ پیسے کما کر لانے لگا۔ ابا سے کہنے لگی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، کب تک گھر بٹھا کر رکھو گے، اس کی بھی شادی کر دو۔ تو ابا اپنی بیوی کی پہلو میں لیٹا کہنے لگا کہ تم ہی کچھ کر دو، تمہاری بھی تو جان پہچان ہے لوگوں سے، تمہیں جو مناسب لگے وہیں پر میری بیٹی کا رشتہ طے کر دو۔ میں تو حیران تھی کہ پہلے ماں اور اب بابا کیسے ہماری زندگی کی ڈور کسی ایسی عورت کے ہاتھ تھما سکتے تھے جو کہ ہماری خیر چاہتی ہی نہ تھی۔ بہرحال وقت مزید تر دشوار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے اپنے خالہ کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے پیش کیا۔ وہ ایک لوفر لفنگا قسم کا لڑکا تھا، کتنی ہی لڑکیوں سے چکر چلا چکا تھا، دیکھنے میں خوبصورت تھا لیکن بالکل لوفر قسم کا تھا۔ ابا کو جب میری سوتیلی ماں نے رشتہ دکھایا تو ابا بھی فوراً مان گئے کہ ہاں
اسی سے رشتہ طے کر دیا جائے۔ یوں میری اس لڑکے سے منگنی کر دی گئی تھی۔ میں اس روز بہت روئی تھی۔ ابا سے کہنے لگی کہ ابا وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک میرا بھائی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، میں شادی نہیں کروں گی۔ جانتی تھی کہ اگر میں اس گھر سے چلی گئی تو نہ جانے میرے بھائی کے ساتھ سوتیلی ماں کیسا سلوک کرے، لیکن سوتیلی ماں اگلے ہی پل کہنے لگی لگتا ہے یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تبھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ سوتیلی ماں نے تو نیا الزام ہی لگا دیا تھا۔ مجبوراً مجھے چپ چاپ اس رشتے پر راضی ہونا پڑا کہ کل کو میرے اوپر کوئی نئی مصیبت ہی نہ کھڑی کر دی جائے۔ سوتیلی ماں کا خالہ زاد بھائی روز ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا، بہانے بہانے سے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا اور مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا۔ میں اگر اسے دور ہوتی تو سوتیلی ماں کہتی ارے اس میں برائی کیا ہے، تم کون سا دودھ کی دھلی ہو، کل کو تمہارا شوہر بنے گا، آج تم اسے انکار کر رہی ہو، کل پھر جب یہ تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا، تمہیں منہ ہی نہیں لگائے گا تو پھر کیا ٹھیک رہے گا؟ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اگر تمہیں چھوتا ہے تو اسے چھونے دیا کرو۔ اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن کر تو میرے کانوں سے دھواں نکل چکا تھا۔ میں کبھی بھی کسی مرد کو اپنے اتنے قریب آنے دے ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک روز وہ بھی آیا جب میں گھر میں اکیلی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی کہ جب اچانک وہاں پر میرا منگیتر آ گیا۔ آتے ہی اس نے میرا دوپٹہ چھین لیا، میں چیخنے لگی، میرا دوپٹہ گر چکا تھا۔ میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی، لیکن عین اس وقت میرے ابا گھر آ چکے تھے۔ وہ منگیتر نشے کی حالت میں تھا، بڑے ہی برے الفاظ کہتا، مجھے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ ابا نے اسے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ابا اسے مار مار کر گھر سے نکال چکے تھے۔ سوتیلی ماں سے بھی کہہ دیا کہ میں اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ میں خود دیکھوں گا۔ سوتیلی ماں بھی تھوڑی ہڑبڑا سی چکی تھی، بار بار ابا کو یقین دلانے لگی کہ ایسا صرف پہلی بار ہوا ہے، لیکن میں اس مرتبہ چپ نہیں رہی تھی۔ روتے ہوئے ابا کو ساری حقیقت بتا دی تو ابا بھی سوتیلی ماں کو ڈانٹنے لگے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ابا نے میری شادی ایک رکشے والے سے ہی طے کر دی، جو کہ ابا کے ساتھ اڈے پر رکشہ چلایا کرتا تھا اور اسی محلے کا تھا، اچھی سیرت و کردار کا مالک تھا۔ ایک روز ابا نے مجھے اور میرے بھائی کو پیسے دیے کہ جاؤ جا کر اپنی پسند کی شادی کا جوڑا لے آؤ۔ سادگی سے ہی نکاح ہونا تھا، اس لیے میں اور میرا بھائی بازار چلے گئے۔ میں نے وہاں سے اپنی شادی کا ایک مناسب سا جوڑا لے لیا تھا۔ واپس آ رہے تھے کہ تبھی وہاں پر ایک بھکارن کی آواز آئی جو ہم سے پیسے مانگ رہی تھی۔ یہ آواز ہم پہچان چکے تھے، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ یہ تو سچ مچ ہماری سوچ کے مطابق ہماری ماں ہی تھی، جو سڑک پر ایک جانب کو پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں گھبرا گئی، کہنے لگی کہ اماں آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، لیکن ہم آپ کو پہچان چکے ہیں، آپ ہماری ماں ہیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ جس شخص کے ساتھ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ آئی تھی، اس نے مجھے بہت سپنے دکھائے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور اپنے محل جیسے گھر میں دلہن بنا کر لے جائے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مجھے استعمال کرتا رہا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کچرے کی طرح پھینک دیا۔ اس نے مجھ پر گندے الزام لگائے اور کہا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو جو تمہیں بیوی کے درجے پر فائز کیا جائے۔ اس کے بعد میں واپس تم لوگوں کے پاس کس منہ سے آتی؟ تمہارے باپ کے ساتھ تو میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے میں یہیں پر سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگنے لگی۔ یہ سن کر ہمارے دل پسیج چکے تھے۔ بھلے ہی ہماری ماں نے ہم سے بہت محبت کی تھی، لیکن پھر یہ غیر شخص کی محبت میں آ کر ہم سے دور ہو چکی تھی۔ لیکن اب اپنی ماں کو یوں روتا اور شرمندہ دیکھ کر ہم اپنی ماں کو گھر لے آئے۔ میرا باپ تو صاف کہہ چکا تھا کہ یہ عورت ہمارے گھر نہیں رہ سکتی، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے باپ سے کہنے لگی کہ میری شادی پر رکے گی۔ میری شادی ہوئی اور میں اپنے سسرال چلی گئی۔ میرا شوہر بڑا ہی اچھا تھا، اچھے کردار کا مالک تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی ماں کو یہاں پر ہمارے گھر رکھنا چاہتی ہوں، تو اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی ماں نہیں تھی۔ یوں میرا بھائی تو اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرنے لگا اور اپنی ماں کو میں اپنے سسرال میں لے آئی تھی۔ بھلے ہی میری ماں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، ایک عرصے تک ہم اپنی ماں کی محبت کو ترستے رہے تھے، لیکن ان سب کے باوجود میں نے ایک اولاد ہونے کے ناطے ان کی ہر غلطی کو معاف کیا تھا اور انہیں یوں ہی عزت و احترام دیا تھا جس کی میری والدہ حقدار تھیں۔